السلام علیکم۔ ایک نئی یاد تازہ کی ہے اور سوچا ہے کہ آج آپ کو ایک اور نئی یاد سناتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈیورس کر دیا۔ میری ہر کوشش رائے گاں گئی۔ میں نے صبر کیا، ہمت کی، حوصلہ کیا، سوتن برداشت کی، ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اینڈ وہی ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ مختصر کرتی ہوں، میں امی کے پاس آ گئی۔ انہوں نے ہر مہینے 3 مہینے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیورس کر دیا، بلکہ بڑا ذلیل خوار کر کے کچہریوں میں ذلیل کر کے نوٹس بھیجے اور ہمیں بہت شرمندہ کرایا بلادری میں بھی، کیونکہ میرے بھائیوں کے دفتروں میں جب نوٹس آئے تو ان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن وہ صبر ہی کر سکتے تھے اور بیٹی والے کیا کر سکتے ہیں۔ میں امی کے پاس رہنے لگ گئی، لیکن میرے دکھ کے ساتھ ساتھ امی کا دکھ بھی اور زیادہ ہو گیا۔ امی کو صرف بیٹی کے آنے کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ امی کو یہ بھی دکھ تھا کہ میرا نواز صاحب نارمل ہے، کیونکہ میرا بیٹا 11 سال کا ہر لحاظ سے معذور تھا۔ امی کو میری زیادہ فکر ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ امی کو یہ بھی فکر ہوگی کہ ان کے بہن بھائی ان سے جدا ہو گئے تھے، کیونکہ میرا خالہ کے گھر رشتہ ہوا تھا اور خالہ امیر تھی۔ رشتہ دار سارے ہمارے گھر سے زیادہ ان کے گھر کو اہمیت دیتے تھے۔ امی اکیلی پڑ گئیں۔ کچھ ہم نے بھی امی کو سمجھایا کہ آپ اب ان کو چھوڑ دیں۔ امی کو یہ بات زیادہ دکھ دے گی اور امی میری ڈیورس سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگ گئی، کیونکہ امی کو اپنے بہن بھائیوں سے بڑا پیار تھا۔ وقتی ناچاکیوں نے امی کو چرپائی پر ڈال دیا۔ پھر اچانک چھوٹی خالہ نے درمیان والی خالہ کے گھر رشتہ کر لیا بیٹے کا۔ امی کو اور ہی دکھ ہوا کہ وہ تینوں بہنیں ایک ہو گئی ہیں اور مجھے الگ کر دیا ہے۔ ان باتوں سے اماں بیمار رہنے لگ گئیں۔ اماں چرپائی پہ پڑ گئیں۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت ڈاؤن ہوتی گئی۔ ہمیں سمجھ نہ آئی کہ ان کو کیا ہے، لیکن اندر سے ان کو دماغ کی طرح یہ دکھ کھا رہا تھا۔ ان کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا۔ امی چرپائی پہ لگ گئیں، نہ اٹھتی نہ بولتی، چڑچڑی ہو گئیں، غصہ کرتی، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ 3 سال چرپائی پہ رہیں۔ میں نے ان کی تھوڑی بہت خدمت کی۔ میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے ان کو بڑا سنبھالا، لیکن یہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ میں نے دکھ میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میری امی کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا۔ امی کو بلڈ لگتا تھا، ان کا بلڈ ختم ہو جاتا تھا، پہلے 6 مہینے بعد پھر 3، 2 کرتے کرتے 1 مہینے کی باری آ گئی۔ کچھ مہینے ایک مہینے کے بعد لگا، اس کے بعد امی تھک گئیں دکھ سہ سہ کے۔ امی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، ان کی آواز بھی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ گئی، کچھ ایسی دعائیں دے گی، کچھ ایسے ہمت حوصلے والی باتیں سمجھا گئیں کہ زندگی ان باتوں کے سہارے گزر رہی ہے۔ امی 3 سال بیمار رہیں۔ ان 3 سال میں بتا نہیں سکتی انہوں نے کتنے دکھ دیکھے، لیکن میں الحمدللہ ان کے ہر دکھ میں ان کے ساتھ رہی۔ آخر ان کی منزل آسان ہوئی اور وہ دنیا سے چلی گئیں، ترستی آنکھوں کے ساتھ۔ میری ماں کی آنکھیں دیکھتی رہی کہ میری بہن آئے گی اور اپنے پوتے کو سنبھال لے گی اور میری فکروں میں کمی ہو جائے گی، لیکن خالہ تھی۔ ہم نے منع نہیں کیا خالہ کو اور امی کو ملنے سے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری ماں اپنی بہن سے بڑا پیار کرتی ہے۔ میں نے دل بڑا کر لیا۔ میں نے کہا امی جیسے آپ خوش ہو میری خیر ہے، میں اپنا دکھ سہ جاؤں گی، آپ جانے آپ کے بہن بھائی جانے، اور نہیں تو حسن کے بابا بھی ہمارے گھر امی کو ملنے آنے لگ گئے۔ میں چپ کر کے صبر کرتی ماں کی خوشی کی خاطر۔ جاتے جاتے امی مجھے کہہ گئی بیٹا انہوں نے جو کیا وہ جانے، ان کا اللہ جانے، لیکن تم نے ان کے ساتھ بےعزتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وہ میری بہن ہے۔ اگر میں دنیا سے چلی بھی گئی تو ان کو منع مت کرنا۔
لیکن وہ سنگ دل تھی، انہوں نے میری ماں کا دکھ نہ سمجھا۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے ساتھ کچھ باتیں کی۔ امی نے کہا کہ جو ہو گیا بیٹا سو ہو گیا، تم نے اب میرے گھر ہی رہنا ہے۔ وہ بڑے بھائی کے اوپر والے پوشن میں رہتی تھی، میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ آج کے لیے اتنے ہی، پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔